تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی، کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابھارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری
मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت اور تمام ساتھی جو آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اس سیشن میں اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ آج جو لوگ اس سیشن کو ہوسٹ کر رہے ہیں ان میں آپ کا سیشن میں کنڈکٹ کر رہی ہوں نیلوفر جمیل، اور میرے ساتھ شامل ہیں آمنہ عرفان جو کہ فیس بک کو بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، اور زوم کے سیشن کو آج آپ کے لیے وہ پلے کر رہی ہیں، اور شفق عرفان ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کے ابھی آپ نے الحمدللہ زوم کی انسٹرکشنز کے حوالے سے سنا کہ اس کو کیسے آپ نے زوم ویبینار کو استعمال کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ملنے کا موقع عطا کیا. آپ سب سے وقتاً فوقتاً ہم پوچھتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے ریفلیکشن شیئر کرتے رہتے ہیں. آج انشاءاللہ جب میں شروع کروں گی سیشن آگے چل کے میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ پچھلے ہفتے جو نعمتوں کے حوالے سے ہم نے ہوم ورک دیا تھا کیا آپ نے کیا، اور کیا آپ کے ریفلیکشنز ہیں اس حوالے سے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا کورس ہے فقہ القلوب، موسوعاتی فقہ القلوبی فی ضوء القرآن والسنہ. کتاب کا نام ہے، جز اول ہے، اور اس میں اب تک جو ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہیں فقہ العلم باللہ و اسماہ و صفاتہ، فقہ عظمت الرب، فقہ قدرت الرب. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم صفحہ 90 سے شروع ہوا تھا، پیج 90 سے، اور انشاءاللہ 106 تک چلے گا، وہ ہے فقہ رحمت الرب. آج ہمارا جو صفحہ ہے جس پیج پر ہم ہیں وہ ہے پیج 98، 99 انشاءاللہ ہم آج کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے خوب اچھی تیاری کی ہوگی ہمیشہ کی طرح. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. ہاتھ تو ماشاءاللہ کافی سارے کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو بالکل ٹاپ سے 98 سے شروع کرنا ہے وہ کون پڑھنا چاہتا ہے؟ شہناز محمود آپ پڑھیں گی؟ جی پڑھیے. وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة ولذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة
فإن يجنبن طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. وطریقۃ ضالین، ٹھیک ہے، طریق منصوب ہے، ضال طریقۃ طریق ضالین الضال وہم ضد المہتدین. اچھا اس کو تھوڑا سا ذرا سا اور اگر آپ انشاءاللہ اس کو ذرا سلو پیس میں پڑھیں گی نا تو اور انشاءاللہ بہتر پڑھیں گی اور بہتر طریقے سے آپ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آپ سب کا شکریہ کہ آپ تیاری کر کے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہمیں اکٹھا ایک دوسرے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. چلیں جی، پہلی لائن ہم دیکھتے ہیں. پہلی لائن آپ میں سے کوئی دوبارہ پڑھے، صرف فرسٹ لائن. کون پڑھے گا؟ طاہرہ یاسمین ٹیچر. جی فرمائیے، پڑھیے، آپ پڑھیں طاہرہ. وتمام النعمت علی العبد انما هو بالہدى والرحمہ. ٹھیک ہے، یہیں ترگو تمام من نعمت نہیں، وہ تمام النعمت. ٹھیک ہے، مین پہ پیش ہے. اچھا جناب، چلیں میرا سوال اب، جزاک اللہ خیر طاہرہ. چلیں آپ ہی طاہرہ اگر یہاں بتائیں کہ یہ بتائیے کہ نعمتیں تو بہت سی ہیں لیکن سب سے مکمل اور بہترین نعمت کیا ہے جو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے؟ سب سے بہترین نعمت ہدایت اور اللہ کی رحمت ہے. جی وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ رحمت سے ملتی ہے، تو پھر سب سے بہتر نعمت کیا ہوئی؟ اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت میں. بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے، کیونکہ رحمت ہوگی تو ہدایت بھی مل جائے گی. اسی پر آگے کا سارا موضوع ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اللہ کی ہم پر رحمت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ان میں سے سب سے بہترین نعمت ہدایت کی نعمت ہے. آج کا پورا ٹاپک اسی کے گرد گھوم رہا ہے. انشاءاللہ آپ آگے دیکھتے جائیں گے اور کیسے حاصل کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں غلطی کر جاتے ہیں، سارا اسی حوالے سے ہم پڑھتے آئے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ چلیے اس پہ آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ جو پیراگراف ہے فَمِن رحمت اللہ سبحانہ، یہ کون پڑھے گا؟ نیکسٹ میں پڑھوں ساجدہ. ساجدہ پڑھیے. ساجدہ پڑھیے جی. ساجدہ. ومن رحمت اللہ ورحمت اللہ سبحانہ وتعالی بالانسان ان خلقہ فی احسن تقویم یہیں رک واکرمہ جائے، بالدین. یہیں رک. ان خلقہ، ٹھیک ہے. وَمِن رحمت جی اللہ، وَمِن رحمت اللہ، تھوڑا سا دھیان سے پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ان خلقہ فی احسن تقویم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے پڑھیے. جی. واکرمہ بالدین وزودہ ٹھیک ہے، نہیں رک جائیں، بالصحت. نہیں اب آپ سے ہی سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا میم اس یہاں لائن میں پر کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ انسان کو اس کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اس نے، اور اس کو دین کے ذریعے اس کو عزت دی ہے، اور ٹھیک اس ہے، کو جزاک اللہ خیر. جی. جزاک اللہ، بس اتنی بات ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا چلیے یہ بتائیے، اب آپ لوگ ریفلیکشنز میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ میں سے کوئی شیئر کر سکتا ہے. یہ کیا آپ ذرا آپ سب جہاں جہاں جو بھی بیٹھا ہے، کوئی فیس بک سے کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ، کوئی زوم سے کنیکٹڈ ہے، ماشاءاللہ 100+ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، ایک نظر ڈالیں اپنے جسم پر، اپنے ہاتھ دیکھیں، اپنے بازو دیکھیں. شیشہ تو شاید آپ کے سامنے نہیں ہوگا لیکن آپ اپنی فیس کو تو پہچانتے ہیں. بال دیکھیں، ناک پہ ہاتھ لگائیں، ہونٹ دیکھیں، گال دیکھیں، ٹانگیں دیکھیں، پیر دیکھیں. اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کس ساخت پہ پیدا کیا؟ بہترین ساخت. کوئی گلے شکوے تو نہیں ہے آپ میں سے کسی کو اپنی ساخت پر؟ وہ اگر ہے تو نکال دے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے میں نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ آپ میں سے کوئی فیل کرتا ہے کہ آئی ایم ریئلی اللہ ویری گڈ کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں بہت اچھی مخلوق ہوں اس کی؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ سارش بتائیں باجی. جی سارش فرمائیے. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں اس معاملے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اعضاء، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 منہ، 1 زبان، 2 ہاتھ،
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे माजूर हैं, लेकिन उन सब से मेरे हाथ पैर बेहतर हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है मुझ पर, और इसका जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है। क्योंकि अगर हमें ज़रा सी भी माजूरी आ जाए, फ़र्ज़ करें अगर आप वॉशरूम ही ना जा सके तो कितनी बड़ी माजूरी है, कि अल्लाह ताला ने उस माजूरी से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचा लिया। बस, और लेकिन ये कि जिनको महरूम किया उनके लिए भी उसमें मजबूर कर ब्लेसिंग है। लिया अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और दूसरी तरीके से उस नेमत को, उस रहमत के लिए उनके लिए रखा है कि वो ये फील ना कर सके कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये कमजोरी रखी तो आज हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ताला जब एक चीज देता है तो उसका नेमुल बदल भी दूसरी तरीके से जाज़ाकल्लाह इंसान को देता है। खैर, सही, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया अपनी बात को। अच्छा, ये जो है वो अक्रमहु बिद्दीन, कोई बताएगा आप इसे, इससे क्या मतलब है? इसका मायने क्या है? वह अक्रमहु बिद्दीन। मिसेस दानिश, जी मिसेस दानिश कहिए। ये अल्लाह ताला ने हमें दीन के जरिए इज्जत बख्शी है। मैं किसी का सुन रही थी उस दिन, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास अल्लाह है, हमें अल्लाह ताला की पहचान है। हमें कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, मैं बताऊं हिना गजन पर। हिना जरा अभी ठहरे, तो हम अल्लाह के सामने एक सजदा करते हैं, अल्लाह के आगे थोड़ा सा रोते हैं, तो हमें इतना सुकून मिल जाता है। और इतना, और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनको ये पहचान ही नहीं है अल्लाह के होते हुए। अल्लाह ताला उन्हें हर चीज दे रहा है, लेकिन उनके पास सही कह रही हैं मिसेस दानिश, पहचान नहीं। लेकिन आप वो एंगल बता रही है ना कि हमें क्या फायदा है इससे। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, यानी मुसन्निफ कह रहे हैं कि अल्लाह ने इस दीन के जरिए हमें इज्जत बख्शी। कोई मुझे बताएगा? आप बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, लेकिन मजीद कोई इस एंगल से बताए। हिना, आप कहना चाह रही थी, इज्जत क्या हम महसूस करते हैं कि दीन से हमें इज्जत मिली है, या कैसी इज्जत बख्शी दीन से? जी हिना कहिए। अब्ला, मुझे तो सूरह 3 याद आई, इसके अंदर के सूरह 3 याद आई कि अल्लाह ताला ने उसमें भी इंसान का यही बताया कि मैंने उसको बेहतरीन साफ पे पैदा किया और फिर असफला साफिलीन उसके अंदर कर दिया। अगर सिर्फ उन लोगों के सिवा जो नेक अमल करते रहे और ईमानदार नेक अमल करते रहे, इसका मतलब ये है कि अगर इंसान दीन के रास्ते पर चलता रहेगा तो वो तब जाके अपनी उस लेवल तक पहुंचता है इंसान जिसके लिए अल्लाह ने उसको तकलीफ किया। यानी इसलिए अल्लाह ताला ने दीन के जरिए इंसान को इज्जत बख्शी है। क्योंकि जज़ाकल्लाह खैर, सिंपल अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि क्या हम ये जो बात है ना यहाँ पर कि अल्लाह ने उसे यानी इस दीन के जरिए क्या दी, अक्रमहु बिद्दीन, दीन के जरिए इज्जत दी। तो इंसान को वो जानवरों की तरह भी छोड़ सकता था ना कि वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, लेकिन उसको एक इज्जतदार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का तरीका दीन के जरिए दिया। तो जो दीन पर चलेगा, अब जरा मैं और आप सोच लें बात, हमें से जो दीन पर चलेगा वो इज्जत पाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या कभी आपकी वजह से दीन पर, आपको कभी दीन पर चलने में यानी किसी ने बेइज्जती की या कहीं इज्जत कम हुई तो आपने इसको महसूस किया कि कोई बात नहीं, अगर इज्जत कम भी होगी तो क्या है, मैं इज्जत पाऊंगी इसके जरिए इंशाल्लाह? क्या कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कभी किसी का? उस्ताजा, हम ओज बताएं आपको? जी बताइए। ओज उस्ताजा, पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला इज़्ज़त कैसे देता है। उस्ताजा, हमारा एक बड़ा जोहरी इदारा है पाकिस्तान का, और उसमें ना मुझे एक अमीरुल बहर जो थे, उनकी अभी डेथ हो गई है कोविड की वजह से, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप ना जिहाद पे बहुत अच्छा लेक्चर दे सकती हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में आए। उस्ताजा, मैं वहाँ पे जब गई तो मैंने इतना महसूस किया कि ये सिर्फ अल्लाह ने कुरान की वजह से किया, और इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी और इतना प्रोटोकॉल और सब चीज़ें। और फिर एक दफ़ा मैं लिखती भी हूँ, मैं एक मुशायरे में गई हुई थी, तो वहाँ पे दुपट्टा करते मैंने स्कार्फ लिए, मैं बैठी थी और सब लोग ना, कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए हुए थे, उनके साथ तस्वीरें बनाना चाह रहे थे, सब भाग रहे थे। तो उन्होंने कहा ये बच्ची तो उधर चुप खामोश बैठी हुई है, इसको आगे लाएं, इसको हमारे पास लाकर बिठाए ना। तो उन्होंने इतनी इज्जत की। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अल हुदा का बताया, मैंने कुरान का बताया जो मैं पढ़ रही हूँ, तो वो बहुत खुश हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह,
دیکھیں آپ نے بہت ریلیونٹ ڈیلی لائف سے انہوں نے مثالیں بتائیں. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جو لوگ آپ کی ویسے بات نہیں سنتے, کوئی بے عزتی بھی کر دیتے ہیں, بعض اوقات 4 باتیں بھی پردے پہ سنا دیتے ہیں, یا کسی بات پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو ہر وقت دین کی بات مت کرو, لیکن جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو وہ آپ کو دعا کا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی دعا بتا دیں, کچھ کر دیں, وہ پلٹتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بھی ان کی خیر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے نا. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ کل تک تو یہ مجھے کسی قابل نہ جانتے تھے, تو میں کیا ہوں, مجھے کس چیز کی وجہ سے انہوں نے پلٹ کے پوچھا, دین کی وجہ سے نا, ورنہ اور کیا خاص بات تھی. تو الحمدللہ ہمیں اس بات کو اپنے دل میں راسخ کرنا چاہیے کہ جو دین پر چلے گا, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا. دیکھیں وہ شخص پھر جھوٹ سے بچے گا, وہ شخص ریاکاری سے بچے گا, وہ شخص لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے گا, وہ شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا. تو یہ جس میں ایسی گڈ کوالٹیز اور حسن اخلاق ہوگا, اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی نا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے ذریعے عزت دیتا رہے. اپنے لیے دعا مانگ لیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے ولم یکل ہو, یہاں سے ذرا کون پڑھے گا آپ میں سے؟ پاپا میں پڑھوں؟ زونی بول رہی ہوں. پڑھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکلوا فی العہد الی عقلہ وعدہ ولا علی فطرت. بس سنی یہیں آرام سے یہیں جی رک جی اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے, بس ذرا ایک جگہ کریکشن کر لیں. جی لم یکلوا فی الاہدائی, ٹھیک ہے, فی الاہدائی الی عقلہ. شاباش, اچھا عقلی ہی, اچھا بہت جی اچھی کوشش. عقلی اچھا ہی سوال میں اب یہاں سے یہیں سے کرتی ہوں, جی چلیے سنیے جی آپ سے ہی سوال کرتی ہوں میں. جی یہاں اللہ تعالیٰ, یہاں مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں اس انسان کو کس کے سپرد نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے حوالے نہیں کیا, اس سے اللہ پہلے, تعالیٰ نے, اور اس سے پہلے ابھی جو اس آپ کی نے, عقل اس کی عقل ہاں کے شاباش, نہیں کیا. عقل کے سپرد جی نہیں کیا, فطرت کے, اور کس کے نہیں سپرد کیا؟ آگے عقل کے, فطرت کے, اور اس کے نفس کے, ہدایت کے دلائل کے حوالے سے جو اس کی اور اپنی ذات آسمانوں میں ہے, جی ٹھیک ہے. یعنی آس پاس جو کونی آیات ہیں نا, وہ آگے جی بھی بات جو آس پاس نظر آتی, ان کے حوالے نہیں کیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہ آگے پڑھیں بل سے, جو یہ شروع ہو رہا ہے نا پیراگراف, کون پڑھے گا؟ بل, جی نیلوفر یاسمین. نیلوفر یاسمین آپ پڑھیے. جی بل اقتضت رحمت العزیز الرحیم اللہ یکلو الی العقل البشری تبعہ الہدى والدلال الا بعد الرسالۃ والبیان ولم یکل. جزاک اللہ خیر یاسمین. ٹھیک ہے نیلوفر یاسمین, اس کو یہاں سے دیکھ لیں. اللہ اکلا الی العقل البشری, ٹھیک ہے, آپ پہ تجدید ہے نا. پھر جزاک اللہ خیر. طبیعت الہدا, ٹھیک ہے, یہاں اس کے آپ کو دیکھ لیجیے گا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, یہاں پہ بتائیں کہ کیا صرف جو عقل کا استعمال ہے وہ اس پیراگراف میں عقل کے استعمال کی بات ہو رہی ہے نا. چلیں آگے پورا پیراگراف اگلی لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ آگے کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں گا. جی نسرین آپ پڑھیے. جی والدلال الا بعد الرسالۃ والبیان ولم یکن الیہ بعد البیان والابتداء وضع منہج الحیات انما ٹھیک ہے, وصل جزاک البین. اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, یہیں تک. اچھا جناب, میرا سوال اب یہاں تک ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا یہ کہا ہے کہ صرف اگر وہ عقل کا استعمال کرے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے, کیا صرف عقل کا استعمال انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ جی کہیے, عالیہ کہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے ہی پھر اپنے رسولوں کو بھی بھیجا, کیونکہ صرف عقل
تو اس کے لیے کیا کافی وجہ نہیں ہے. کیوں نہیں کافی؟ یہاں آپ کے خیال میں کیا سمجھ میں آتی ہے کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ عام معاشرے سے بتائیں کچھ سمجھ میں کیا آتا ہے. کیا لوگ عقل کے استعمال سے کچھ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، یا دین کی باتوں پر کچھ تبصرے کرتے ہیں عقل کے استعمال سے؟ جی بہت، لیکن ہر شخص اپنی عقل کے حساب سے بات کرتا ہے جو کہ مختلف ہوتی ہے. اور دین جب رسول کو بھیجا تو رسول تو وہ ایک شخص ہے جسے اللہ نے سلیکٹ کیا اور اس کو اپنی کتاب دی، اور اس کتاب کے طریقے پر اور اس ایک طریقے پر انسان کو چلنے کے لیے کہا کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی عقل نہ آپ استعمال نے کرے. کہا کہ کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ ڈائیورس قسم کی اوپینین ہوتی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کسی ایک بات پر کیسے آئیں. یعنی اگر نمازوں کے ٹائم ہی فکس کرنے ہوتے، لباس فکس کرنا ہوتا، اینی تھنگ، تو ہر شخص اپنی چلاتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نور الہدا آپ کہیں گے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ یعنی عقل سے کیوں ہدایت کے لیے کافی نہیں عقل؟ باجی کیونکہ وحی الہی کیونکہ اگر کوئی جیسے کائنات میں اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دو الہ نہیں بن سکتے، تو اس سے نہیں، میرا سوال شاید آپ سمجھے نہیں کہ عقل کے استعمال، کیا عقل کا استعمال ہدایت کے لیے کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں کافی نہیں؟ کیونکہ عقل ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، عقل اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کی بات آگے آئے گی، وہ ہم آگے کریں گے. دیکھیں اس کو چلیں سم اپ کرتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو عقل ہے نا وہ محدود ہے. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مخلوق ہے، مخلوق تو محدود ہوگی نا، اس کی ایک ان لمیٹڈ تو نہیں ہو سکتی نا عقل. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس نے تو خود اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کی جو بات ہے وہ تو سب پر حاوی ہے نا. تو عقل انڈر ہے اس کے، انسانی عقل، اور بہت محدود سوچ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ یہ جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے فلاسفرز ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں جب نکالتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، تو یہ اپنی عقل سے نکالتے ہیں نا. اور جب بحث کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا یا جو دین کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہماری عقل کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ ان کا خیال جو ہے نا، ان کے قریب کے 4 لوگ نہیں مان رہے ہوتے، ان کے گھر کے لوگ نہیں مان رہے ہوتے، باہر کے لوگ نہیں مان رہے ہوتے، بے شمار چیزوں میں. لیکن اللہ کی بات کو تو لامحدود لوگ مان رہے ہوتے ہیں نا، بے شمار لوگ مان رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنی عقل کو سب سے بڑا سمجھ لیتے ہیں، نفس کو الہ بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کتنے اعتراضات کرتے ہیں، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، وراثت کی تقسیم سب میں برابر کیوں نہیں ہے، لباس میں پردے کا حکم صرف عورت کے لیے کیوں ہے، شادی کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل نیا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اور ایک اور بات، کتنا زیادہ کہتے ہیں کہ جی سارے مذاہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، سارے مذاہب خدا کی بات کرتے ہیں، تو پھر اسلام ہی کیوں؟ سب مذاہب کا ملا کر ایک مذہب بنا لیا. چلیں اس پر مجھے بتائیں، کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ کہ اسلام ہی کو لینا ہے دین کے طور پر؟ کوئی ہے دلیل کہیں قرآن میں، کہیں کوئی آیت یا کوئی ایسی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی حافظہ ہوں، کوئی ہو اگر بتا سکے تو. کسی کو یاد ہے؟ کہیں آتی ہے یہ؟ دیکھتے ہیں جی چیٹ میں شاید کسی نے سوال دوبارہ کیجیے گا. جی بطول، جی بطول آپ بتائیے. وہ آیت ہے نا قرآن کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے، اسلام شاباش. کے بعد اب کوئی اور دین جو ہے وہ قبول بالکل نہیں ہے. میری دلیل ہے، شاباش. اور آل عمران کے آیت 19 میں بھی ہے امرین نا کہ ندیم باجی میں بتاؤں؟ جی بتائیے آپ کا ان نام. الدین، امرین ندیم. جی امرین بتائیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. شاباش. تو ہمارے پاس تو 2 دلائل ہو گئے نا ان سب کے لیے کہ جی سارے مذاہب کو ملا کے ایک ملغوبہ نہیں بنایا جا سکتا، ایک پیکج نہیں بنایا جا سکتا. دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور دین اسلام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اس جھنڈے کے تحت. لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ یہ تو جو قرآن کو مانے گا، حدیث کو مانے گا، وہی بات مانے گا. لیکن آج کل تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمز بھی اعتراض کرتے ہیں نا ان چیزوں پر. ہمارے یوتھ میں دیکھ لیں، بڑے لوگوں میں دیکھ لیں، سمجھ نہیں آتی کہاں جا رہے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ظاہر دین سے دوری ہے. اللہ رحم کرے ہم پر. چلیں آگے آتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف آپ میں سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں جو آ رہا ہے وَدْعَ مَنْهَجِ الْحَيَاةِ، تو یہ جو منہج کی یہاں بات آ رہی ہے
کہ زندگی کا پروگرام، ضابطہ حیات، منہج الحیات جو ہے اس کو سیٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جی ہماری چیٹ میں دیکھتے ہیں، چیٹ ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں. جی اللہ کے پاس ہے، بالکل صحیح، اللہ کے پاس ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا؟ آپ نے آج کا سارا لیسن پڑھا، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منہج یا زندگی کا ضابطہ حیات یا پروگرام بنانے کا، ڈیسیجن میکنگ کا فائنل کیوں نہیں اتھارٹی دی؟ اپنے پاس کیوں رکھی ہے؟ کیا باجی میں کہتے ہیں؟ بتاؤں فرحت، جی فرحت بتائیے. ہاں باجی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ انسان جب اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور وہ دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یا دین کو نہیں سمجھا ہوا ہوتا ہے، تو آج کل کے دور میں دیکھیں معاشرے میں بگاڑ اس لیے ہی پیدا ہو رہا ہے. سب لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے، اپنی اپنی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو یہ بگاڑ کی ہی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اللہ میں نے یہ کہا کہ میرے دین پہ تم آ جاؤ تو یہ دنیا جو ہے وہ سنور جائے گی. یہی بات سمجھ میں آتی ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے نا کہ زندگی کا جو پروگرام ہے وہ ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور اس کے ساتھ آگے وہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں نا، الذی قررہ اللہ لہ واکرمہ بہ. تو پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، واکرمہ بہ سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کس کے ذریعے عزت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسی پیراگراف میں آ رہا ہے نا، یہ پیچھے منہج الحیات کی بات تھی نا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بات ہے. کوئی بتائے گا کہ یہ یہاں کس کو عزت کس کے ذریعے دینے کی بات ہو رہی ہے؟ جی فرا آپ بتائیں گی؟ جی شیبا جی، یہ یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو عزت ہدایت دے کے عزت دی ہے، اور ہاں بالکل، لیکن اس منہج کے تحت، وہ پیچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں. وَأَكْرَمَهُ بِهِ کا مطلب ہے کہ جو اس کے مطابق، اس ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے ذریعے عزت پائے گا. یعنی وہی آپ کی جو بات ہے فرا، کہ جو ہدایت کے مطابق چلے گا وہ کیا کرے گا؟ وہی اس کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اسی کو فالو کرے گا اور اپنی زندگی اسی کے تحت گزارے گا. تو اس سے کیا حاصل ہوگی؟ عزت حاصل ہوگی. ہمیں یعنی ہمیں بات جو آج سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ دین پر چلنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے میں ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. آپ اور میں تو جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات دین پر چلنا خاص طور پہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دین میں عبادات کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا کچھ لوگوں کے لیے، لیکن ان کو نا رسومات اور ایسے معاملات اور لوگوں کے ساتھ جہاں ڈیلنگ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں دین پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے منہج کے مطابق چلیں گے نا انشاءاللہ تو آسانی رہے گی، عزت پائیں گے. اچھا اب اسی پیراگراف میں آ رہا ہے یہ اکرمہ بہ کے بعد کوئی پڑھے گا آپ میں سے اس پیراگراف میں، اگر آپ اس پیراگراف کو فالو کر رہے ہیں تو جی کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ منہج کی جہاں بات ہو رہی ہے اس میں آ رہا ہے نا اکرمہ بہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم جیسے یہ دیکھیں یہ بل اقتدت رحمت العزیز الرحیم والا جو پیراگراف چل رہا ہے نا، اس میں آگے جا کے دیکھیں ثم ترک لہ ما وراء ذلک، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمانی صاحب بتائیے اس سے کیا مراد ہے؟ ثم ترک لہ ما وراء ذلک، پھر اس کو چھوڑ دیا انہوں نے جو ان کے سامنے تھا. یہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے ذریعے یا ہمیں اکرام دیا یا عزت دی، پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کے سامنے یہ چیزیں رکھے، مطلب پھر اس کو آزادی دے دی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ اب ہاں اس کو صحیح اپنا، کہہ رہی ہیں آپ، قریب قریب پہنچ رہی ہیں شاباش. مطلب اس کو اس بات کی اختیار دے دیا کہ وہ اس کو اپناتا ہے یا نہیں؟ نہیں یہی مطلب نہیں، اسی لیے میں نے یہ پوچھا تھا. ادھر تھوڑا سا ٹرکی سینٹینس ہے. کون بتائے گا آپ کو؟ آپ میں سے مجھے استاذہ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا. پھر چھوڑ دیا اس کے لیے، اس کے علاوہ کیا چھوڑ دیا اور کس کے اچھا علاوہ؟ گمراہی کے پلان کو چھوڑ دیا، یعنی نہیں گمراہی. اب آپ سنیے، کسی اور کو موقع دیجیے، کوئی اور بتائے جی. کون بتائے گا؟ فائزہ ملک آپ بتائیں گی؟
देखें यही चीजें तो आप सॉरी नहीं, मुझे नहीं आइडिया आ रहा, मैंने लिखा नहीं था वो पॉइंट। जो बीच में आते हैं ना, इसको गौर से हमने क्यों सुनना होता है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन होती है, सादा जब एक्सप्लेन करती है ना तो वो जुमला बाजू का कनेक्टेड होता है। देखें यहाँ बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने बेशक उसे जिंदगी के उस प्रोग्राम की तरह के हवाले किया जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया, यानी अल्लाह ने मनहज इंसान के लिए मुकर्रर किया, उसके लिए प्रोग्राम मुकर्रर किया, उसके साथ उसे इज्जत दी, फिर छोड़ दिया उसके लिए उसके अलावा, यानी जो फराइज थे वो बता दिए, जो करने के काम थे जो वो बता दिए, साथ नवाफिल और सुन्नतें भी बता दी, और बहुत सी चीजें मुबाह भी छोड़ दी। हमें 5 नमाजें पढ़ने को कहा ना, लेकिन उसके बाद हमें बता दिए नवाफिल और सुन्नतें, लेकिन हम पर पाबंदी तो नहीं लगाई ना कि तुमने सारे नफल ही पढ़ने हैं। तहज्जुद की पाबंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, हमारे लिए तो नहीं लगाई, लेकिन पढ़ने पे सवाब भी बता दिया। तो जो करने के काम लाजिम थे ना वो मनहज दे दिया, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका इबादत में भी दे दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका मामलात में भी दे दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका अखलाकियात में भी दे दिया, और उसके बाद कुछ चीजों को ओपन एंड छोड़ दिया। दिस इज व्हाट वी से कि वाइट भी बता दिया जो कि करने के काम है, लाजिम है, ब्लैक एरिया भी बता दिया जो गुनाह है, और ग्रे एरिया भी बता दिया जो बीच में है कि अगर ये कर लोगे तो सवाब पालोगे, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं है, कर सकते हो। तो छोड़ दिया ना हमें कुछ चीजों में आजाद। मिसाल के तौर पर आपको कहा कि हमें कहा कि 2.5% ज़कात दो, 2.5% ज़कात देनी है तुमने, ये हमें मनहज बता दिया जिंदगी गुजारने का तरीका। तुम्हारे माल में से अगर तुम ज़कात के यानी देने के कैटेगरी में आते हो, तुम्हें उनमें लोग हो जिन पर ज़कात फर्ज होती है, तो तुम्हें 2.5 तो निकालना ही निकालना है, लेकिन बाकी छोड़ दिया। कितनी जबरदस्त बात है जो मुसन्निफ यहाँ लेके आए। सोचिए ना, अगर कहा जाता 97.5 दो, फिर या 100% दे दो, कुछ नहीं रखना तुमने अपने लिए, क्या करते? साजा ने एक्सप्लेन किया था ना वहां पर कि अगर 5 नमाजों के साथ एक एक दरख्त लगाने की भी फर्ज कर दिया जाता, फिर लेकिन दरख्त लगाने का सवाब बहुत ज्यादा बता दिया कि कितना सदका है, फर्ज तो नहीं किया ना हम पर। तो जो काम हमें, बहुत से काम छोड़ दिए हमारे लिए, आजाद छोड़ दिया हमें। मसलन देखिए लिबास की शराइत बता दी, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी, लेकिन फिक्स तो नहीं किया ना लाजमी यही लिबास पहनना है। अब कुछ ने खुद ही फिक्स कर लिया कि हरा कलर पहनेंगे, नीला पहनेंगे, लाल पहनेंगे, वो उन्होंने खुद फिक्सेशन की, दीन में फिक्सेशन नहीं थी। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद था वो बता दिया, हराम बता दिया, हलाल बता दिया, बाकी आजाद छोड़ दिया। बाकी को क्या किया? फिर छोड़ दिया उसके अलावा। अब बता दिया शराब नहीं पीनी, लेकिन और ड्रिंक्स कितने बता दिए वो पी लो, तो बेशुमार चीजें उसके अलावा छोड़ दी ना। तो अब आपको समझ में आई ये बात? ये बहुत अहम बात है कि अगर इसको हम समझ लें, क्योंकि हराम की तरफ इंसान लपकता है ना, वो ये नहीं सोचता कि इसके अलावा बहुत कुछ उसके लिए छोड़ा हुआ है। आप ये देखिए, विरासत देख लें, विरासत की तकसीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबके हिस्से मुकर्रर कर दिए, ठीक है, और हिस्से मुकर्रर करके जो है बता दिया, ये शरई अहकामात हो गया ना, मनहज दिया ना जिंदगी गुजारने का, तो हमें उसको फॉलो करने में फायदा होगा, क्योंकि बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसके बाद छोड़ भी दिया है कि इसके अलावा ये है कि अपनी जिंदगी में मसलन छोड़ दिया कि तुम अपनी जिंदगी में जिसको चाहो जितना दे सकते हो, हाँ वारिसों को महरूम करने की नीयत ना हो, या ये भी छोड़ दिया कि 1/3 तुम वसीयत में छोड़ सकते हो अपने वारिसों के अलावा, और बाकियों के हिस्से मुकर्रर कर दिए। तो जरा सा गौर करें कि कितना कुछ उसने हमें मुकर्रर किया और कितना कुछ हमारे लिए छोड़ दिया। छोड़ा हुआ बहुत ज्यादा है, लेकिन वही हमें करना मुश्किल है। कोई और कुछ कहेगा यहाँ पर? जी मैं बताऊं? रुखसाना बताइए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि उस जमाने में शिर्क का अंधेरा था और उनको किस तरह से तलब हुई अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला की रहमत की तलब उनके दिल के अंदर हुई, दीन की तलब हुई, तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से फिर जोड़ा कि उन्होंने मतलब पहले सूरज को कहा, फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके उनको समझ आया कि मतलब दीन क्या है हमारा। ये इस टॉपिक से कनेक्टेड तो नहीं है जिसमें हम बात कर रहे हैं बेचारी, अगर इस टॉपिक से कनेक्टेड जो मैंने सवाल पूछा था और जवाब दिया है
कोई मैं बात बताऊं नहीं, रफ़त, मैं बताऊं? रफ़त कहिए। यानी अल्लाह ताला ने दीन को हमारे लिए बहुत आसान बना के दिया। दीन बिल्कुल को बहुत आसान बना दिया हमारे लिए, कि जो मुश्किलात मतलब ये है कि मतलब कुछ बातें बता दी और कुछ छोड़ भी दिया कि भाई जी ये करना है आपने और ये नहीं करना है आपने। तो जी अल्लाह ताला बिल्कुल ने सलाम मुश्किलात मैं नहीं है बताऊं हमारे दीन में। जी बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बात मैं समझ में आ बताती हूँ सैयदा रूही, मैं बताऊं? नेक्स्ट पे आते हैं आप सईदा, आप नेक्स्ट रूही आप नेक्स्ट पे बता दीजिएगा। ये पढ़िए वमिर रहमतिल्लाही, आप पढ़िए रूही, आप पढ़ना चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने लेसन को आगे तक मुकम्मल करना है ना। कौन पढ़ेगा वमिर रहमतिल्लाही सुब्हानहू? बाजी अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ूं? अस्मा खान आप पढ़िए। जी, वमिर आवाज बंद हो गई उनकी। अस्मा खान माइक खोलें अपना। जी मैम खोला हुआ है। हाँ जी, आपके बंद हो गया था माइक, कहिए। अच्छा मैं फिर पढ़ती हूँ। वमिर रहमतिल्लाहि सुब्हानहु अन्नहु अक़ाम दलाइल अल-कौनियति फी हाज़िल कौनी वल्लती तदुल्लु अला अज़मतिल खालिक व वहदानियतिही व कुदरतिही व तदबीरिही व मलअल फित्र बिल अशवाक़ि इला रब्बिहा वल इत्तसाला बिबारिहा वल अज़आन लहू व वहबहु सम्अ ठीक है, अल्लज़ी जज़ाकल्लाह खैर। वल इद आनी लहू, ठीक है, वल इद आना लहू, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इस पैराग्राफ में जो बात जहाँ से अस्मा ने पढ़ना शुरू किया है, यहाँ कौनी दलाइल की बात हो रही है ना। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, हम पहले भी इस पे बात करते रहे हैं कि ये कौनी दलाइल क्या होते हैं, दलाइल ये कौनिया क्या हैं? हाँ मैं बताऊं सैयदा रूही? जी रूही बताइए। जी, ये इसमें ये दलाइल कौनिया कायनात में जो निशानियां हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। वो खालिक की अजमत वहदानियत है और कुदरत है। इसकी दलाइल यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी अताअत करें हम, जो अल्लाह ताला ने एक्चुअली दलाइल, ठीक है, दलाइल कौनिया जो है बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, कायनात में जो निशानियां बिखरी हुई हैं उससे अल्लाह की पहचाने, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ जो ये बात हो रही है कि इससे आगे जो है ना, इसका तर्जुमा कौन करेगा? चले मैं तर्जुमा कर देती हूँ, मुझे जितना समझ के आया। ये जो है ना, वो मलाल फितरत बिल अशवाक़ इला रब्बिहा वल इत्तिसाल बिबारिहा, कि उसने भर दिया फितरत को साथ शौक के अपने रब की तरफ और अपने पैदा करने वाले से जुड़ना और उसकी इताअत करना। यानी तो इसे क्या समझ में आता है, कौन बताएगा आपने? फितरत की क्या बात आ रही है? कौन बताना चाहते हैं आप मुझसे, बताइए। इंसान की फितरत में क्या रखा हुआ है अल्लाह ताला ने? रूही आप बताना चाहती हैं? क्या ये कि महसूस हम करें कि अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत बख्शी है यहाँ हिदायत के लिए। फितरत, अकल महसूस करने की बात नहीं आ रही यहाँ पर। चलें और देखते हैं कोई, क्योंकि तो फितरत की बात आ रही है ना, वो तो करने वाला काम आप बता रही। कोई और बताएगा? अल्लाह ताला की कौनी अल्लाह ताला की कौनी दलाइल में से है कि अल्लाह ताला की कौनी दलाइल में से है कि दिन और रात का होना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, सितारों का घूमना, और इन सब चीजों से इंसान को सबक लेना चाहिए कि हम अपने अल्लाह की तरफ जुड़ रहे हैं, उसी की तरफ जुड़ रहे हैं, उसी की अताअत करें। ये सब सारी दिन और रात के अंदर जो भी चीजें हो रही है उन सबको। मेरा सवाल नहीं सुना आप लोगों ने। देखें, आज मैं आपसे जनरल चीजें नहीं पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक पूछ रही हूँ, ताकि हम बीच में से बताऊं। जी रूही कहिए। जी, यहाँ पे ये हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने ये रख दिया है कि हम अल्लाह की अजमत को पहचाने, उसकी वहदानियत को, उसकी कुदरत को और तदबीर को। ये अल्लाह ने हमारे अंदर पहले ही रख दी है, हमारी फितरत में है। फिर जब हमें इसके अलावा दीन मिल जाएगा तो फिर हम उससे और ज्यादा अल्लाह की अजमत को पहचान सकते हैं, उसकी मारिफत को हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारी फितरत में है, ऑलरेडी अल्लाह ने डाल दिया है। जब वादे अलस्त किया था, अल्लाह ने पूछा था हमसे कि क्या मैं आपका खुदा हूँ, अल्लाह हूँ, तो हम सब ने मान लिया था, वहीं पे मान लिया था कि अल्लाह ताला है, हमारा रब है। तो वो फितरत में है हमारे, बिल्कुल। और इसीलिए हम अल्लाह से यानी पलटते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े लोग जो दीन को
نہیں چل رہے ہوتے، جو مشکل آتی ہے تو ان کی فطرت پہ ہے نا، وہ پلٹتے ہیں، رب کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور وہ پلٹ آتے ہیں. کیسے کیسے لوگ پلٹ آتے ہیں نا. کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں شوق ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی طرح ایکسپلین آپ نے ہر ایک نے اپنے اینگل سے بات کی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت فرمائے. چلیں نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتی ہوں. یہ نیکسٹ پیراگراف کون پڑھے گا آپ میں سے؟ وَمِن رحمت اللہ سبحانہ. اچھا نہیں، یہ تو پڑھ لیا ہم نے. اس کے بعد اگلے پہ آ جاتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں بلکہ ہم. وَمِن رحمت اللہ بالبشریہ، یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. ومن رحمت اللہ بالبشریتی وبرہ بہم ان تفضل علیہم بارسال الرسول تترا وهم یکذبون ویعاندون ویسردون ویناؤون ولکن اللہ حلیم غفور لا یؤاخذ الانسان باخطائه. بس جزاک اللہ. اس کو ذرا سے یہاں ایک اعراب ٹھیک کیجیے. وَهُمْ يُكَذِّبُونَ، ٹھیک ہے، یکذبون نہیں، وَهُمْ يُكَذِّبُونَ وَيَشْرُدُونَ وَيَنْأَوْنَ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، یہاں مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ایک احسان اور رحمت بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ کون سا احسان اور رحمت بتائی جا اللہ رہی تعالیٰ کا ہے؟ احسان اور رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے پاس رسولوں کو بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس چیٹ میں بھی ماشاءاللہ آنسرز آ رہے ہیں. بالکل. اچھا، اب اگلے میں آپ ہی نے، جیسے انہوں نے ہماری ساتھی نے پڑھا وَهُمْ يُكَذِّبُونَ وَيُعَانِدُونَ، تو کوئی اور آپ میں سے ساتھیوں میں سے بتائے کہ اللہ نے تو رسولوں کو بھیجا، لوگوں کا کیا رویہ نظر آتا ہے اس رحمت، فضل اور احسان پر؟ جی، لوگوں کا کیا رویہ نظر آتا ہے؟ رابعہ نادر آپ بتائیں گی؟ جی، لوگ جو ہیں وہ ان کو جھٹلاتے رہے اور ریزسٹ کرتے رہے، یعنی ان کے اگینسٹ چلتے رہے نا، اور ساتھ میں انہی سے بھاگتے رہے اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے بردبار ہے، یعنی کہ ٹالریبل ہے، فوراً سے ان کی پکڑ نہیں کر لی اس بات پر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، لوگوں کا معاملہ کیا تھا، اس نے اللہ کے رحمت فضل کو نہیں مانا، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، ڈھیل دیتا رہا وہ. ٹھیک ہے. اچھا، فلا یمکن لعقل، یہاں سے کون پڑھے گا؟ ادیبہ باجی. جی ادیبہ پڑھیے. فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به رسل بل لا يمكن ذلك لعقول البشرية كلها وكيف يهتدي العقل ويستغني عن ربه ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، یہاں میرا سوال ہے کہ عقل، یہاں بات ہو رہی ہے کہ عقل ہدایت نہیں دے سکتی، تو عقل کیوں ہدایت نہیں دے سکتی؟ آپ چیٹ میں لکھیے جی، یہ ہم آنسر چیٹ میں لیتے ہیں. عقل ہدایت کیوں نہیں دے سکتی؟ ہم چیٹ میں بھی لے لیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اگر ساتھی بتانا چاہیں تو وہ بتا دیں، یا اس کی وجہ بتا رہے ہیں نا. لمیٹڈ کی بات، ہاں لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ کیا لفظ ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ وَهُوَ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ مَخْلُوقٌ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا ہے؟ فوزیہ آپ بتائیں گی؟ اللہ کی مخلوق ہے. شمی مختر میں بتا، اللہ کی مخلوق ہے، تخلیق ہے عقل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اور تو جو مخلوق ہے، شمیم اختر وہ نے درست کہا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق تو کمزور ہوتی ہے نا، یعنی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. یاد رکھیں، میں بتاؤں، عقل محتاج ہے وہ ہدایت مخلوق کی. محتاج الی الہدیٰ، ہدایت کی محتاج ہے. عقل جو ہے ہدایت کی محتاج. تو جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا عقل دے گی نا، یعنی خود عقل خود محتاج ہے تو اس کو کیسے غالب سمجھ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، چیٹ میں لکھیے جاؤ، کیا اللہ کا کلام بھی مخلوق ہے؟ عقل تو مخلوق ہے، کیا اللہ کا کلام بھی مخلوق ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں.
اللہ کا اسی علم لیے ہے. سب پر غالب ہے. بالکل درست جواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہدایت لینی ہو تو ہمیں کسی مخلوق سے لینی چاہیے یا مخلوق کے خالق سے لینی چاہیے؟ مخلوق کے خالق سے, اللہ اور سے. مخلوق کے خالق نے ہدایت کس میں دی ہے, کس کے ذریعے دی ہے؟ کلام قرآن کے ذریعے. قرآن کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے. تو کتنی لاجیکل سی بات. اب اگر لاجک چلانی ہے تو واقعی لاجک یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کمزور سے کیوں مانگتے ہو, کمزوروں کی رب سے مانگو نا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے جو انہوں نے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں تک یہ عقل کی بات پہنچانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے پڑھیں جو آگے پیراگرافس آ رہے ہیں نا, کیونکہ ذرا وقت کم ہے تو ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. یہ جو ہے نا, ان رحمت اللہ واسعہ وسعت کل شیء, یہاں سے کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ بیچ میں کر کے آ رہا ہے یہ پیراگراف. ان رحمت اللہ واسعۃ وسعت کل شیء, یہاں سے کوئی پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی میں پڑھوں فوزیہ سے. فوزیہ آپ پڑھیے. ان رحمت اللہ واسعہ وسعت کل شیء وہی تمثلی فی المظاہر کثیرۃ لا یحسبوها. اچھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں فوزیہ. وہی تتمثل فی مظاہر کثیرہ لا یحصیها العبد. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرہ. اچھا یہاں پر آگے پڑھیں, کوئی اور ساتھی پڑھے اس سے آگے. یعجز الانسان, کوئی اور ساتھی پڑھے گا؟ اچھا چلیں اس پیراگراف سے ہی مجھے بتائیں, پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. کیا نعمتوں کی بات آ رہی ہے نا, کوئی اس پہ بات کر سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ آپ نے کیا سمجھا اس سے, پیراگراف سے کیا سمجھا آپ نے؟ اگر کسی کوئی پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہو تو وہ بتائے. بے شک اللہ کی رحمت وسیع ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. جی آگے. فرزانہ کھتری آپ بتائیں گی؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے, اپنا مائک کھولیں. شافیہ دانش آپ بتائیں گی کہ اس پیراگراف میں کیا بات ہو رہی ہے؟ باجی مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ اس نے بہت سی صورتیں اختیار کی ہوئی ہیں جو انسان جن کو سمجھ نہیں سکتا, پرسیو نہیں کر سکتا چاہے بھی تو. ٹھیک ہے, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا, کیونکہ وہی صورت پہ آتا ہے نا ہمارے اسی میں. کون سی آپ وہ جو آیت آ رہی ہے ذرا آپ پڑھیں گی اس کو شافیہ؟ جی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا جناب, اب میں پوچھنا چاہوں گی آپ ساتھیوں سے کہ ہم پچھلے ویک بھی ہم نے نعمتوں پہ بات کی تھی, اور یہ بات کی تھی کہ ذرا اپنی نعمتیں لکھے اور دیکھیں کہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں. تو آپ اسے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ کوئی آپ کسی نے کچھ نعمتوں کے حوالے سے کچھ لکھا ہو, کچھ سوچا ہو کہ ہر نعمت پہ ہم کیا کر رہے ہیں, میں نے اس نعمت کا حق کیسے ادا کیا؟ کوئی تجربہ آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں نعمتوں کے حوالے سے, اینی تھنگ. جی ماشاء اللہ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہیں. جو بھی آپ میں سے, سیدہ روحی, سلطانہ, رابعہ, فائزہ, شافیہ, سب کے ہاتھ کھڑے ہیں. آپ اگر نعمتوں کے حوالے سے کوئی بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو کہیے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی میں بتاؤں. وقت کی نعمت, اس کو ہم نے بہترین طریقے سے اللہ کے راستے میں عبادت اور علم حاصل کرنے میں لگانا ہے. ٹھیک ہے فائزہ, کیسے لگائیں, کیا کریں؟ عبادتیں تو ٹائم پر ہو گئی. اب جب ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو نوافل, اس کے علاوہ جو وقت ہے اور اللہ نے ذہن دیا ہے اس کو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں. زیادہ وقت بجائے بازار اور کھانے پینے کے اس کو قرآن سیکھنے یا جیسے یہ فقہ القلوب ان کو سیکھنے سمجھنے میں لگایا جائے, کیونکہ اپنے عمل کی اور اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے اور تبلیغ ہو سکتی ہے اس طرح.
اور بیسٹ تبلیغ کیا ہے کہ آپ زبان سے بھی تو کریں لیکن آپ کے عمل میں وہ چیز ڈھل جائے. جی تو بالکل. پھر تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بات, ہے نا. تو جی عمل سے بھی کچھ آپ شکرانے ادا کر سکتے ہیں. تو ہے نا, پڑھانا بھی ایک عمل ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا بھی ایک عمل ہے, پڑھانا بھی ایک عمل ہے. اور کس کس طرح شکرانہ عمل سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھ لی, عبادات کے علاوہ ڈیلی لائف ایک آئی تھنک ڈیلی لائف میں جو ہم اپنا اچھا اخلاق دکھائیں اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں, لوگوں کے کام آئیں, وہ چیز جو ہے نا, خاص طور پہ جو ہمارے پاس قریب رہنے والے لوگ ہیں جن کے لیے ہمارا کوئی کام کرنا فرض نہیں ہے ہمارے لیے, ان کے لیے, مگر جب مشکل میں دیکھیں تو ان کے لیے ہیلپ فل ہو. ماشاء اللہ فائزہ, بہت اچھی ٹپس دی آپ نے. اینی ون ایلس؟ سیدہ ہمانس. میں کہنا چاہوں گی. جی نام بتائیے اپنا, جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے شہناز. کہنا چاہوں. شہناز فرمائیے. جی شہناز جی, میں اپنے جسم پہ غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جسم دیا ہے اس میں لنگز جو ہیں ان پہ میں غور کر رہی تھی کہ یعنی جب ہم انہیں ایسے ریلیکس چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. جب ہم ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو وہ لنگز ہمیں کتنی طاقت دیتے ہیں کہ یعنی ایک دم سے ایسے انرجی آ جاتی ہے ان میں کہ انسان اگر لگتا ہے کہ وہ ویک ہو رہا ہے تو وہ ایک دم سے اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ ہمیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اپنے لنگز کو ہمیں کس طرح ہم اپنا یعنی ایک طاقت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو اپنے اس پر جسم میں ہم اس طرح کیسے غور شکر, کر رہی تھی. اگر ہم اس کی شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو دیکھیں سانس لینے کا ساری بات ہو رہی ہے نا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سانس لینے کی توفیق دی. لیکن کیا ہم جس انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں اگر اس انوائرمنٹ کو اچھا کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں تو وہ شکرانہ نہیں ہوگا کیا؟ تو how we can be beneficial for our surroundings and environment. دیکھیں جیسے میں نے ابھی درخت لگانے میں بات کی تھی, کتنی کمی ہے نا, تو ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کوشش کرے کہ ہم تو مسلسل اس زمین سے لے رہے ہیں, مسلسل ہوا سے لے رہے ہیں, مسلسل اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم اپنی ذات سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو ہم ایک درخت کہیں لگائیں, پودے کہیں لگائیں تاکہ انوائرمنٹ بہتر کریں. ایک یہ کر سکتے ہیں, there are many other things. پھر دیکھیں انوائرمنٹ میں کچرا نہ پھینکیں, پولیوشن نہ کریں, لوگوں کو گندگی اور اسمیل سے بچائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس سے انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے. بعض اوقات آپ لوگوں کو کسی چیز کا فائدہ دیتے ہیں, بعض اوقات اپنی ذات سے پہنچنے والے نقصان سے بچاتے ہیں نا, وہ بھی تو فائدہ ہے, وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی بات کی. اچھا ذرا میں اب ایک بات کرنا چاہوں گی, دس از ویری ویری امپورٹنٹ, بہت ہی خوبصورت یہ آخر میں بات لے کر آئے ہیں, اور میرا تو بار بار میں اس کو پڑھ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ اس پہ بات کریں. دیکھیں جناب, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم ٹورڈز دی اینڈ آف آتے ہیں لیسن اپنے. یہ جو بات ہے نا, وہ رحمت اللہ تبارک و تعالی تتمثل فی الممنوع, یہ والی میں چاہتی ہوں کہ یہ دو لائنیں کوئی آپ میں سے اچھی طرح پڑھے. کون پڑھے گا؟ سیدہ ہمانس. سروت. ورحمت اللہ تبارک و تعالی تتمثل فی الممنوع تمثلها فی الممنوع ويجدها من يفتح الله له في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. فی الممنوع تمثلھا, اس کو ٹھیک کریں. تمثلھا, اور یہ یفتح اللہ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ سب پہ زیر ڈال سکتے ہیں, لہو فی کل شیء وفی کل وضع وفی کل حال, ٹھیک ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ہما دوسری ایک ساتھی نے کہا تھا کہ میں پڑھوں, وہ اس کو بتائیں گے اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سروت تھی شاید, سروت بات کرنا چاہ رہی. جی سروت کیا بات ہے؟ باجس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا نا کہ کچھ چیزوں کو سے روک دیا گیا ہے, کچھ چیزوں کو یعنی رخصت دے دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ خون کا استعمال کرنا حرام ہے, یہ ممنوع ہے. لیکن کچھ چیزیں حلال ہے اور کچھ چیزیں حرام ہے, تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایک بتائیں جو ممنوع چیزیں اور آپ سمجھتی ہیں اس میں رحمت ہے. باجی میں بتاؤں؟ ہاں آپ ہی بتائیے, آپ نے بتایا, آپ بتائیں ضرور. جیسے حرام کھانا, جس طرح جیسے شراب ممنوع ہے,
تو کیا رحمت ہے اس کو نہ پینے میں؟ چلیں آخرت میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں فائدہ ہوگا، انسان کی اپنی صحت بھی اچھی رہے گی اور پھر ایڈکشن نہیں ہوگی، صحت اچھی رہے گی. چلیں جی آپ نے ایک فائدہ بتا دیا، رحمت ہے اللہ کا، شکر ہے اس نے ہمیں محفوظ رکھا اس سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں عادی نہیں بنایا اس کا، ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد کا جو لائنز ہے نا وہ بھی پڑھے، کیونکہ آخر کی 2-3 بہت اہم باتیں ہیں اس میں. دیکھیے اس کے بعد جو وہ ساری بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے نا، کچھ لوگ یہ اس کے بعد یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں نا تو لوگوں کے نزدیک وہ بہت یعنی اس کی بڑی محرومی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ اس سے محروم ہے، اور دوسری کسی چیز کو وہ خوش بختی اور رضا کی علامت سمجھتے ہیں جبکہ اس کے پاس ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا اس پر کیا رویہ یہ بتا رہے ہیں آپ؟ آخری لائن کو اگر 1-2 پڑھے اور مجھے سمجھائے یا ساری کیا بات کر رہے ہیں. یہ ہے نا وما من نعمت یمسک اللہ، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ رابعہ نادر. رابعہ پڑھیے. فما من نعمت یمسک اللہ معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمہ وما من محنت تحفها رحمت اللہ حتى تكون هي بذاتها نعمہ. تحفها، اس کو ذرا دیکھیں، تحفها رحمت اللہ حتى تكون هي بذاتها نعمہ. ٹھیک ہے جی. چلے رابعہ نے پڑھ دیا، کوئی اور ساتھی بتائے گا کہ یہ ساری آخری کی جو 2-3-4 لائنیں ہیں ان ساروں کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اینڈ کیا ہو رہا ہے اس لیسن کا، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اچھا یہ تو بات ہے، لیکن یہاں اس پر یہ اینڈ نہیں کر رہے، کسی اور بات پر کر رہے ہیں. جی کون بتائے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہے. تکلیف میں بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اس کی تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک رحمت ہے کیونکہ ہمارے جسم کے مسام کھل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمیں تکلیف بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس میں اللہ کی رحمت یا کوئی نعمت بھی ہم کو اس میں سے مل رہی ہوتی ہے، جو بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات آپ نے کی. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ کوئی اور بات کوئی کسی ساتھی نے شیئر کرنی ہے کہ یعنی بعض اوقات جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے؟ جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے اپنا. جی وہاب اسحاق. وہاب جی اصل میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک یہ اندر ہماری جو مشینری بنائی ہے، اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہت بہتر ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. گرمی ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمی کا موسم بنایا ہمارے لیے اور ہمیں پھر برداشت کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی. بعض جگہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ سمجھتے ہیں شاید یہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ انسان نے وہ قوت بخش دی کہ وہ ہم برداشت کر رہے ہیں. تو سوری اگر میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے ہمارے خوراک ہمیں کون سی ہمارے لیے بہتر ہے، موسم ہمارے لیے کون سا بہتر ہے. اور بالکل درست کہا. میں اینڈ میں ایک کوشچن اور لینا چاہتی ہوں، اس لیے ایک بار سوال کر لیتی ہوں، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. دیکھیں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں نا، یہ آخری لائنوں میں یہ بات کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ فلاں سے اللہ بڑا راضی ہے تبھی اس کو وہ چیز ملی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، دولت، عزت، کوئی بھی چیز، اولاد، جسم، کوئی اینی نعمت. تو جب وہ چیز چلی جاتی ہے نا تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ ممنوع اور مفتوح جو یہاں بات کر رہے ہیں یہ کہ ممنوع اور
ममनूह और ममनू सब चीज़ों में अल्लाह की रहमत है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना कि अगर ये चीज़ मुझसे ले ली गई है तो उसमें भी कोई अल्लाह की रहमत है, बस उसी को फिर अल्लाह की समझ आ जाती है और वो शख्स फिर शुक्रगुजार बंदों में से हो जाता है और वो फिर शख्स असल खुशहाल और खुश नसीब हो जाता है। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बात ना किसको समझ में आ जाती है, यानी ये कैसे कैसे लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, किनको ये कैफियत महसूस होती है, इनके अंदर क्या फीलिंग क्या होता है? जी आलिया कहिए। जी मैं बताऊं? मेरा ख्याल है कि जब आप अल्लाह से राजी हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर ये कैफियत आ जाती है कि आपके साथ अल्लाह ताला जो भी मामला फरमा रहे हैं आप उस पर मुतमईन रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका रब आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता। बिल्कुल दुरुस्त, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक आलिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अल्लाह से राजी होना एक पॉइंट है। यास्मीन गुलाम सरवर, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपके पास माइक है, हैंड रेज है, कहिए। यास्मीन अपना माइक खोलिए, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मोमिन होता है वो इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। ईमान वाले तो सभी हैं, लेकिन फिर भी ईमान ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो हमें क्या जैसे उन्होंने कहा अल्लाह की राजी होना, यानी मुझे अल्लाह से बस राजी रहना है, ठीक है, ईमान के साथ, तो इंशाल्लाह मेरी एक कैफियत रहेंगी। सही है, आपकी बात भी ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहता है इसके अलावा? मैं ये कहना चाह रही थी, नाम बताइए, मैं नाम लूंगी। नाम रूही कहिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी नाबीनों को देखते हैं तो अंदर से तशक्कर से इंसान को महसूस होता है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि मैं आंखों वाली हूं। बहुत अच्छी बात रूही ने कही। देखें ये कितने अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। अल्लाह से राजी होना, अल्लाह का शुक्र गुजार होना, जितने आप अल्लाह के शुक्र गुजार होंगे ना उतनी ऐसी बातों पर आप इंशाल्लाह कम नेगेटिव होंगे कि कोई बात नहीं, ये अगर गया है तो बेशुमार और भी तो है ना, और बेशुमार चीजें नहीं है। अल्लाह की रहमत की अगर आगाही हो और उसकी तलब रहे और उससे दुआ करते रहे तो भी इंशाल्लाह ताला फिर तो हमने फिर समझ क्या करते हैं हम कि हमें शुक्रगुजारी इख्तियार करनी है, अल्लाह से राजी रहना है, अल्लाह की रहमत को याद रखना है और अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। तो इंशाल्लाह की जिंदगी में हर एक को अल्लाह आजमाता है, मुझ समेत, आप समेत हर एक को। अल्लाह ताला हम में से किसी को आजमाइश में न डाले, लेकिन अगर किसी पे कोई आजमाइश है जो कि आज आप रोज कोई खबर सुनते हैं, रोज आप कोई बात सुनते हैं जो इतना दिल परेशान होता है, लेकिन इसमें भी, इससे भी कोई खैर अल्लाह ताला निकाले, बस हम यही कह सकते हैं। जो बीमारी है उससे भी गुनाह झड़ते हैं, जो अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए, और जो कुछ बीमारी या किसी वजह से दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सब की मगफिरत, तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमाए। यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब आज हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो हमेशा हम लेते हैं वो है हदीस का। एक हदीस हम चंद मिनट की सुनते हैं और वो बहुत कनेक्टेड है इस बात से कि आज के टॉपिक से भी कुछ ना कुछ आपको उसमें चीजें मिल जाएंगी समझने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदका। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही हो। सही बुखारी की एक और रिवायत में थोड़ी तफसील है इसकी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स फर्दन फर्दन अकेला अकेला अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस तरह कलाम करेगा कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तीसरा तर्जुमान नहीं होगा। फिर वो देखेगा तो उसको अपने आगे कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, फिर वो सामने देखेगा तो आग होगी। बस तुम में से जो शख्स भी आग से बचने की इस्तिताअत रखता हो वो जरूर बचे, खा खजूर के टुकड़े के जरिए, नहीं पूरी खजूर भी नहीं, खजूर का कुछ टुकड़ा। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान को आग से बचने की नीयत से भी सदका करना चाहिए। वैसे तो अल्लाह की रजा ही के लिए इंसान करता है, लेकिन अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी और रहमत आ जाएगी तो आग से भी बच जाएगा। सदका जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को महबूब है। अल्लाह ताला उसको कबूल करता है तो अपने हाथ से कबूल करता है और उसको बढ़ाता है, यहाँ तक कि एक लुकमा पहाड़ बराबर हो जाता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे बताया गया कि बेशक आमाल आपस में फख्र करते हैं, तो सदका कहता है मैं तुम में सबसे अफजल हूँ।
یہ وجہ ہے کہ موت کے وقت انسان کیا خواہش کرے گا؟ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کر لیتا، صالحین میں شمار ہو جاتا۔ اس وقت یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھ لیتا، میں روزہ رکھ لیتا، کہے گا میں صدقہ کر لیتا۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہیں جتنی بھی توفیق ہے، چاہے ایک لقمہ ہی کسی کو کھلائیں، چاہے کھجور ایک آپ کے پاس ہے آدھی خود کھا لیں، ایک آدھی کسی اور کو دے دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے موت کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب ہے، خصوصاً جب چھپا کے صدقہ کیا جائے، دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی جو کسی کو قرض چکانے میں مدد دیتا ہے یا قرض دیے ہوئے ہوتا ہے۔